انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے آغا مسعود صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ صدر ممنون صاحب وہاں گئے ہیں، آج کل لنڈن میں گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں جو اترتے ہی جو میڈیا سے بات کی ہے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ دل کی بات کرتے ہیں اور حقائق پر بات کرتے ہیں۔ وہ مطلب وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون خوش ہوگا کون ناراض ہوگا، لیکن ٹھوک بجا کے بات کرتے ہیں۔ یہ ان کا شروع سے وتیرہ رہا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی قیادت ہے پی ایم ایل این کی، وہ تو ناخوش ہوگی ان کی۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب کورٹ میں انہوں نے بیان دے دیا تھا پاناما کے حوالے سے کہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہیں اور یہ بڑے بڑے نام اس میں آئیں گے بعد میں، تو وہی تو اس کے بعد شاید ان کے اوپر ذرا تھوڑا ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو اس بیان کو بھی میرا خیال ہے اچھی طرح سے تو نہیں لیا جائے گا۔ دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ ممنون حسین صاحب جو ہے نا، وہ ایکچولی ایسا لگتا تھا کیونکہ بنیادی طور پر وہ ایک مڈل کلاس کے آدمی ہیں، ہماری آپ کی طریقے سے مڈل کلاس کے ہیں، اور سیلف میڈ ہیں۔ مطلب یہ کہ تعلیم بھی انہوں نے ایم بی اے آئی بی اے کی تعلیم حاصل کی ہے، اور اخلاقی طور پر مضبوط آدمی ہیں۔ چنانچہ جب وہ دیکھ رہے تھے پریزیڈنسی، دیکھیے پریزیڈنسی میں بیٹھنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ مرغلہ کی پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں، آپ خوبصورت بادلوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہی از واچنگ ایوری تھنگ۔ اور یہ کہ ان کو انٹیلیجنس رپورٹ بھی مل رہی تھی، تو چنانچہ لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو پریزیڈنٹ کی اتھارٹی ہے ساری، وہ تو پرائم منسٹر کو واپس چلی گئی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ آفٹر آل وہ خود بھی تو فیل کرتے ہیں نا کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے، یہ صحیح ہو رہی ہے، تو بڑے دباؤ میں تھے، وہ بول نہیں سکتے۔ بٹ صاحب وہ بڑے دباؤ میں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کئی دفعہ فنکشنز میں آپ بھی تھے گورنر ہاؤس میں، میں ہی کمپیئرنگ کرتا تھا، مطلب یہ کہ ہی واز ناٹ ویری ہیپی ود دا سچویشن اینڈ ہی نیو۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں، ممنون حسین صاحب، بات ہم تو دوسرے موضوع پہ چلے جائیں گے، صرف چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے والدین نے ہراول دستے کا کام کیا تھا دہلی کے اندر، ہے نا، پاکستان کے قیام کے سلسلے میں۔ تو یہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سلسلے میں لوگوں کا جو رویہ ہے وہ لوٹ کھسوٹ کا ہے، چوری چکاری کا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو تو افسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ لندن میں بھی انہوں نے یہ کیا، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے کوٹری میں بھی یہ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو خیالات ہیں بالکل صحیح ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ جو نواز شریف وغیرہ ان کے کیا اوقات ہے یار، انہوں نے مطلب پیسے کے ذریعے بدماشوں اچھا استعمال کریں، اوقات کی بات نہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ نہیں وزیر اعظم سے کیا مطلب، آپ بھی تو بڑی پوزیشنز پہ رہے ہیں۔ نہیں وہ صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا تو خیال کریں۔ نہیں کیا اوقات، آپ اس کا مطلب یہ دیکھیے، نہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں پی ایم ایل نون کو جوائن تو آپ ہی لوگ تو لے کر آئے تھے 3 وقت ان کو، اور کون لے کر آیا تھا؟ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات تھوڑا ایک چلیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کے اہل نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان کو بہرحال بنایا گیا، اور اس کے اندر مطلب بہت سی قوتیں تھیں جن کو لے کر آئے، لیکن ان کو یہ امید تھی کہ یہ ڈیلیور کریں گے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنے لیے کام کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی جو عمرہ جان کا جو گھر ہے اس پہ 700 پولیس جو ہے نا حفاظت کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اب تو خیر سب چیزیں ہٹ جائیں گی، جو آپ آسٹریٹی میجر کی بات کریں نا، سادگی اختیار کرنے کی بات، دیکھیے عمران خان صاحب نے روز اول سے دکھا دیا۔ آپ نے خود اپنے ابتدا میں کہا کہ وہ 3 کمروں کے مکان میں منتقل ہو گئے ہیں، اور یہ ہے کہ پورے پرائم منسٹر ہاؤس کو ایک اعلیٰ ترین یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر انہوں نے احکامات دیے ہیں کہ بھائی میں اپنا جہاز جو ہے کم استعمال کروں گا، بلکہ میں عام مسافر جہازوں میں نہیں وہ کریں گے نہیں، پرائیویٹ لیکن نہیں سنا ہے، میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے انہوں نے کرنا چاہیے۔ بسا اوقات آپ کو نہیں معلوم کہ پاکستان اب بھی حالت جنگ میں ہے۔ یہاں پر جو دہشت گرد ہیں وہ کرائے کے قاتل بھی ہیں، تو کرائے کے قاتل جو ہے، کرائے کے قاتل بڑے متحرک ہیں۔ اور معاف کیجئے، میں
اگر آپ اجازت دیں تو نام بھی لے سکتا ہوں. کچھ ایسے سیاستداں ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں, افغانستان سے اشارہ لیتے ہیں, ہندوستان سے اشارہ لیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں تو سیکورٹی ہونی چاہیے نا. دیکھیے عمران خان یہ بھی بتا دوں آپ سے, جی جی, عمران خان صاحب جو بھی کر رہے ہیں نا, ان کو ایک تو اللہ کی حمایت حاصل ہے. میں یہ بتا رہا ہوں, میں گنہگار آدمی ہوں, نہیں بالکل صحیح ہے, اللہ کی حمایت حاصل ہے. دوسری بات یہ ورنہ وہ اقتدار میں آ ہی نہیں سکتے. دوسری میں یہ بھی بتا دوں آپ سے, ایک لہر تھی, ایک لہر تھی لوگوں کی, نوجوان عورتوں کی, نوجوان مردوں کی. دیکھیے ان کے پیچھے مافیا لگا ہوا ہے. یہ میں آپ کے پروگرام میں بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں. تو ان کو بہت زیادہ, ان کا سب سے بڑا جو عمران خان صاحب کا جو کریڈٹ ہے نا, کوئی مانے یا نہ مانے, اسٹیٹس کو اس کو دفن کر دیا. بالکل بالکل, کیا بات آپ نے کہی, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. بہت اچھا جملہ کہا. وہ 5 سال سے کہہ رہے تھے اسٹیٹس کو دفنانا ہے اور بری کر دیا. اچھا, کتنے ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ, میرا خیال ہے کہ کتنے مطلب ڈس آنیسٹ ہیں کہ اس اسٹیٹس کو کی حمایت کر رہے تھے. آپ امیجن کریں, آپ تو جانتے ہیں ان لوگوں کو, وہ نام نہاد لوگ, مطلب وہ اپنے آپ کو نام لینا مقصود نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی مجبور تھے, پیسے مل رہے تھے نا, پیسے مل رہے تھے, مجبور تھے. میں تو جانتا ہوں کہ ایک صاحب نے الیکشن ٹرانسمیشن میں کر رہا تھا ایک نجی ٹیلی ویژن پر, تو ایک صاحب وہ کہہ رہے تھے عمران خان بھائی ان کو تو کوئی لایا جا رہا ہے. اچھا, یہ وہی لوگ ہیں کہ جو پس پردہ, جن کے اہل خانہ, وہ تو بات دور نکلے گی تو بڑی دور چلی جائے گی. جیسے آپ نے کہا جیپ کا نشان چودھری نثار کو, اس کو چودھری نثار کو اپنی کانسٹیٹوئنسی سے ووٹ نہیں ملا. جی کہہ رہے تھے جی یہ وہ جیپ والے ہیں, ان کے ہاتھ پی ایس پی کو دیکھ لیجیے, کراچی 110 سیٹ انڈیپینڈنٹ جیپ کے نشان لوگوں نے لیے تھے. تو وہ تو جیپ تو پہلے دن ہی پنکچر ہو گئی, آپ نے دیکھا ہوگا, تو چل ہی نہیں سکی, وہ بالکل ختم ہو گئی. اور یہ دیکھیے جو کیونکہ میں آپ بہت عمدہ مطلب یہ کہ اس سلسلے میں گفتگو فرما رہے ہیں. دیکھیے آسٹریٹی میجر کرنا بھی چاہیے. وہ یہ جب انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ میں پسماندہ طبقے کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ جو محروم طبقہ ہے نا, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس نہ گھر ہے. آج ایک خبر تھی کہ اس میں کہ ڈیزل جو ہے اس کو مطلب یہ ہے کہ کم کر رہے ہیں, 15-17 روپے کم کیے جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو, 17 نہ ہو. تو وہ جو چودھری غلام سرور صاحب ہیں, اس کے جو وزیر پیٹرولیم ہیں, ان کی طرف سے یہ بیان اخبار میں سر آپ کو حیرت ہوگی. اچھا, اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے, ٹرانسپورٹیشن, ٹھیک ہے, اس سے آپ کو پھر وہ غریب آدمی جو ہے اس سے انوالو ہے, تو جتنا خرچ کم ہوگا اس میں فیول کے اندر, اتنا ہی فرق پڑے گا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا میجر ہوگا. دیکھیے انہوں نے ایک بات کہی, دیکھیے عمران خان کے اندر ایک بہت بڑا انسان زندہ ہے, اور وہ انسان جو ہے وہ دردمند انسان ہے. مثال کے طور پر جب وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست کے طریقے سے نظام لاؤں گا, کیا مطلب, یعنی مدینہ کی ریاست میں تو کوئی خیرات لینے والا نہیں تھا, وہی کہہ رہے تھے نا, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کو, اپنی معاشی ترقی کو اس حد تک لے جائیں گے عوام کے تعاون سے. لیکن اپنا آغا صاحب مشکلات میں بہت ہیں اس وقت, اکنامک ڈیزاسٹر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پر بہت قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کہیں مطلب یہ ہے کہ مجبور ہو کر IMF کے پاس جانا نہ پڑے. اللہ کرے کہ نہ جانا پڑے, لیکن ایک لوگ مشورے دے رہے ہیں بڑے ان کو, اگر ہر جو ایکسپیٹریٹ باہر رہ رہے ہیں $1,000 بھیجنا شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ سچویشن بہتر ہو سکتی ہے. اور جو یہاں پہ لوکل انہوں نے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو لگا ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہے, FPR کو ریویمپ کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ ابھی اوور نائٹ میں تبدیلی نہیں آ سکتی, تو یہ ٹرائنگ ٹو برنگ چینجز, گڈ ٹیم لے کر آ رہے ہیں, اس سے نتیجہ اچھا نکلے گا. دیکھیے میں بتاؤں آپ سے, جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو وہ بیت المال کو عوام کا مال سمجھے گا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور عمران خان یہ کر کے دکھا رہے ہیں, اور انہوں نے جس طریقے سے سادگی اختیار کی اور تلقین کی. اب مثال سارے وزراء جو ہیں نا وہ مطلب منسٹرز انکلوجر میں آ گئے, عمران خان صاحب خود بھی اسی میں مطلب. اچھا اب مجھے بتائیے کہ اس سے 7 دن کے اندر اور اس سے زیادہ کیا میسج جا سکتی ہے. پھر جو چاہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ اس نام میں یہ جو ڈیموکریسی ہے, جس ڈیموکریسی کے تحت الیکشنز ہوئے ہیں, ان کو یہی نہیں معلوم کہ جو ہمارے سماج کی جو ساخت ہے اس کے اندر آج بھی جاگیردار موجود ہے, آج بھی بڑے بڑے مطلب ذمہ دار موجود ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بیوروکریسی کے ساتھ مل کے, پولیس کے ساتھ مل کے. لیکن اگر صاحب بات یہ ہے کہ اس میں عمران صاحب کو بھی یہ جو کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کسی حد تک حق پہ جانب ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی سرمایہ دار لوگ ہیں, پرانی پارٹیوں کے لوگ ٹوٹ کر آئے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک جو مطلب ایک چارج سا ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے
تو اس میں تھوڑا بہت سچائی کا پہلو نکلتا ہے جو حقیقت ہے. نہیں تو مگر انہوں نے خود بھی کہا دیکھیے الیکٹیبل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ کھڑے ہو جائیں تو ہمیں اور آپ کو ووٹ تو نہیں ملے گا, کوئی نہیں ملے گا. تو مثال کے طور پہ اگر انہوں نے لیا ہے ہی وانٹڈ ٹو فارم اے گورنمنٹ, لیکن اس کا جواب سمپل ہے کہ ہر پارٹی یہ کرتی ہے. نہیں اگر پی ٹی آئی نے کیا تو کوئی گناہ نہیں کیا, بات بڑی سیدھی ہے. نہیں اگر ہر پارٹی کرتی ہے, لیکن یہ ہوتا کیا ہے نا, ہوتا کیا تھا خاصا صاحب, اگر وہ بندہ کو ٹوٹ کے لوٹا بن کے گورنمنٹ کی پارٹی میں چلا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ قومی مفاد میں آیا ہے, لیکن جب وہ ادھر چلا جائے تو بولے جی یہ نہیں. وہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ اگر دیگر پارٹیوں میں بھی اس قسم کے لوگ آئے ہیں, لیکن اس دفعہ جو لوگ آئے وہ ان کا مقصد دوسرا تھا. دے وانٹڈ ایکچولی ٹو بی دا پارٹ آف دا لوٹنگ, مطلب وہ لوٹ مار میں نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ تھے. اس دفعہ عمران خان صاحب یہ نہیں کر رہے, الٹا ہو گیا نا, دے آر ٹو ریکور دا لوٹڈ منی. جی اب یہ گروپ آ گیا ہے یہ لوٹڈ منی میں کرے گا. اور یہ کہ وہ لوگ, اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عمران صاحب نے جو تقریر کی تھی شروع میں, اس میں یہ کہا تھا کہ ہی ول ہیو برادرلی فرینڈلی ریلیشن ود نیبرنگ اسٹیٹس, ٹھیک ہے, اور وہ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے ہماری فارن پالیسی کا میجر عنصر ہی ہے یہ. اور فارن پالیسی جو ہے اٹ از نیور اے اسٹیٹک تھنگ, اٹ از آلویز فلیکسیبل ڈپینڈنگ اپان دی انٹرنل سچویشن آلسو. تو عمران خان صاحب آپ کس حد تک سمجھتے ہیں, کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کا ان کا آپس میں جو کانفلکٹ ہے, اس کی وجہ سے پاکستان از ان موسٹ ڈیفیکلٹ کنڈیشن. تو ہاؤ ڈو یو سی پرائم منسٹر عمران خانز رول, کہ یہ کس حد تک اس کو مطلب یہ ہے کہ پیسیفائی کر لیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے ان کے آپس میں اختلافات دور کرنے. دیکھیے یہ جو سعودی عرب کے اور ایران کے اختلافات جو ہے نا, یہ کوئی مطلب اتنے آسان نہیں ہیں, بڑے گہرے ہیں, ہے نا. اس میں یمن کا بھی مسئلہ ہے, یمن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ ہماری جو حکومت تھی, یعنی پہلے جو پارلیمنٹ تھی, اس پارلیمنٹ نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم یمن میں اپنی فوجیں نہیں بھیجیں گے. تو اس سے مطلب یہ کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ایک رشتہ تھا وہ بیلنس تھا, ٹھیک ہے, ہم نہیں بھیج رہے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جو سب سے بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب بھی تشریف لے گئے تھے ایران, ان کو ریڈ کارپیٹ سے ریسیپشن ملا. اس سے پہلے راحیل شریف صاحب بھی لے گئے, جیسے کہ آپ نے تعارف میں بتایا. دیکھیے ان دونوں کے دورے سے میں آپ کی بات سے تھوڑا سا گریز کروں گا, ان دونوں کے دوروں کے دوران سے یہ ہے کہ بڑا فرق پڑا ہے. اور یہ ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ اب پاکستان کو ایک حقیقی معنوں میں اپنا نیبر پہلے بھی تھا, شروع سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. بیچ میں ذرا جھول آیا ہے, وہ جھول بھی افغانستان کی وجہ سے, وہ جھول ناردرن تو ناردرن الائنس کی وجہ سے. اور پھر ایک بڑی اہم بات بٹ صاحب بتا دوں کہ اس دفعہ ایران میں باقاعدہ پاکستان کا ڈے منایا گیا. بڑا, ہاں بہت بڑی بات ہے, اٹس ویری گڈ میسج, یعنی کہ بہت اچھی طرح سے بہت بڑی میسج ہے. اور یہ میسج اس بات کی غماز کرتی ہے کہ ایران جو ہے صدق دل سے پاکستان کے ساتھ ایک بہتر تعلقات چاہتا ہے. اچھا اب عمران صاحب جو ہے نا سعودی عرب بھی جانے والے ہیں عمرہ کرنے غالباً. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی ملاقات بھی ہوگی مطلب کہ کنگ سلمان صاحب سے اور ان کے بیٹے سے بھی. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے عمران صاحب کے پاس شاہ محمود صاحب کی قریشی کی صورت میں. یہ ایک بیلنس کر لیں کیونکہ یہ 7 سال کے ایکسپیرینس لوگ ہیں. اور یہ کہ خود شاہ محمود قریشی صاحب کے امریکہ میں بڑے گہرے تعلقات ہیں. آپ کو معلوم ہے ہیلری کلنٹن سے ان کے کتنے مطلب یہ کہ روابط تھے جب وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان پاکستان ایک پیوٹل رول ادا کرے گا اور ایک بیلنس کر سکتا ہے. ویسے آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو مطلب جتنے ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں جو میٹر کرتے ہیں بہت زیادہ, اور ان کا وزٹ کرنا چاہیے پہلی فرصت میں, بجائے اس کے کہ دوسرے اس میں ملکوں میں جائیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے اور یہ تجویز آپ کی بہت مناسب ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ابھی ایران کے وزیر خارجہ کچھ دنوں میں پاکستان آ رہے ہیں. انہوں نے خود درخواست کی تھی کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی دی پرائم منسٹر, آئی ووڈ لائک ٹو سی اینڈ ریوائیو ہاؤ وی کین ایکچولی فورج اے ویری اسٹرانگ ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ ایران. تو یہ, اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ عمران صاحب نے کہا کہ میں خود بھی ایران جانا چاہتا ہوں. ایران جو ہے ہمارا بہت اچھا دوست اور پھر ہمارا ثقافتی مرکز بھی ہے. آپ دیکھیں 65 میں انہوں نے ہماری کتنی مدد کی ہے, دوسری بات بھول نہیں سکتے ان کو. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ بھی معلوم چاہیے کہ ہمارا ثقافتی مرکز بھی ہے. یعنی مسلمانوں کے بہت سے مطلب بڑے مطلب یہ کہ جو وہ وہاں پر زائرین جاتے ہیں, وہاں وہ آسودہ خاک ہیں وہ لوگ, اور جا کے مطلب دعائیں مانگتے ہیں. تو خود عمران صاحب نے فرمایا ہے کہ میں جیسی مجھے فرصت ملے گی
تو میں ایران جاؤں گا اور میں وہ مقدس مقامات کو دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں نے پھر بھی بتایا کہ دیکھیے عمران صاحب کے دل کے اندر جو ہے خدا کا خوف بہت ہے اور وہ بزرگان دین سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں. پاک پتن کی آپ مثال دیکھ لیجیے. جی ہاں بالکل. میں مثال بتا رہا ہوں. دیکھیے جس کے دل میں بھی بڑا کرٹیسائز ہوا نہیں وہ تو دیکھیے وہ کون کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں وہ لوگ جو نام نہاد اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں. پنجابی کی کہاوت ہے کہ وہ آٹا گن نہیں ہے ہلنی کیوں ہے, لیکن ایسا کوئی بات ہو جائے تو جو ہے وہ یہ کر دیا. بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت عمدہ مثال دی. دیکھیے میں بتاؤں کہ یہ جو لوگ وہ جو تنقید کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے نام نہاد سیکولر ہیں. یہ سیکولر نہیں ہے, یہ مفاد پرست لوگ ہیں. اچھا معاف کیجئے, سیکولرزم کا تصور تو یورپ سے آیا ہے نا, یہ یہاں سے تھوڑی آیا کوئی, ہندوستان سے تھوڑی آیا. تھوڑا بریک پہ جائیں گے, آپ کو پتہ ہی آپ خود بھی بریک لیتے رہے ہماری طرح, تو اس کے بعد پھر سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے. سو لیٹس ہیو بریک. انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں, کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں. پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے, بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے. اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے, ہر حلقے کے متوقع فاتح سے. دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ.